السلام علیکم، میں ہوں نسرین انور، آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی عہدیداران کی سیالکوٹ آمد، مرکزی دفتر میں اہم اجلاس اور پریس بریفنگ۔ سیالکوٹ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی عہدیداران کی جانب سے سیالکوٹ میں مفتی محمد الیاس کے مرکزی دفتر میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جہاں ملک گیر تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال اور پریس بریفنگ دی گئی۔ سمیع اللہ نور کی رپورٹ کے مطابق اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنماؤں نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء میں مولانا تنویر گجر، مولانا غضنفر عزیز سیکرٹری اطلاعات، مرکزی جنرل سیکرٹری علامہ عبدالغفور حیدری، قاری صفی اللہ اور میزبان مفتی محمد الیاس صوبائی رہنما شامل تھے۔ اجلاس کے دوران ملک بھر میں تنظیمی ڈھانچے، دینی مدارس کی خود مختاری اور ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس کے لیے ایک بل پاس کیا جانا تھا، لیکن اچھا بیچ گیا۔ اس بل کی کیا منظوری نامنظوری کی وجہ سامنے آ سکی ہے کہ نہیں؟ سرکار پتہ نہیں کیوں خائف ہے مدارس سے۔ مدارس میں بھی پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی انڈیا کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، مدارس میں بھی پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے اس شعوری انقلاب سے خائف ہے کہ مدارس کا جال بچ جائے گا پورے پاکستان میں، اور پاکستان کے نوجوان، اور آج کل تو پتہ ہے آپ کو کہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی کم از کم غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ غریب جو بچے ہیں وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے، نہ یہ کتاب خرید سکتے ہیں، نہ کالج یونیورسٹی کا فیس ادا کر سکتے ہیں، نہ ہاسٹل کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بچے مدارس کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور غریب ماں باپ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں تو نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم مدرسے میں تو پڑھا لیں۔ ابھی بھی میرے حساب سے جو ہمارے مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، وہ 45-50 لاکھ کے قریب ہیں۔ اور اگر پورے جو دینی مدارس ہیں، جو مذہبی طبقات ہیں، ان کے طلباء کو شمار کیا جائے تو بچے اور بچیوں کی تعداد 1 کروڑ سے متجاوز ہے۔ اور یہاں پاکستان میں 2.5-3 کروڑ بچے وہ ہیں جو اسکول اور کالج کا رخ نہیں کر سکتے، ان کے ماں باپ غریب ہیں، ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ کمی جو ہے وہ مدارس پورے کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکمران آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلوٹ کرتے، تقی عثمانی کو، مفتی منیب کو، مفتی مولانا حنیف جالندھری صاحب کو، کہ آپ کی بڑی مہربانی علماء کرام کہ آپ کی کوششوں سے کم از کم قوم کے بچے دین تو پڑھ رہے ہیں، تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن الٹا یہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن میں رکاوٹ ڈالنا، ان پہ الزام لگانا، ان کے راستے بند کرنا، تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ حالانکہ بل منظور ہوا تھا، پارلیمنٹ سے بھی منظور ہوا ہے، اور صدر صاحب اس میں ٹال مٹول کر رہے تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس میں اتنا عرصہ تاخیر ہو جائے تو وہ خود بخود منظور ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جنگ ہم نے ماضی میں بھی لڑی، اب بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔